آپ اور میں یہ تصور نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت فلسطین میں بسنے والے 29 لاکھ فلسطینیوں پر کیا گزر رہی ہے۔ ان کا ہر لمحہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے۔ انجان راہوں سے آنے والے کوئی بھی میزائل ان کے گھروں کو اور ان کے پیاروں کو ان کے ایک لمحے کے اندر زندگی سے موت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ ٹکٹکی باندھے ہوئے اپنے پیاروں کو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے رات دن کلمہ اور ذکر اور تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے اپنی اسی طرح یہ 7 دن ان پر انتہائی کرب کے گزرے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ محسوس کیا پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا سربراہ، کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسی ریاست، کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسا سربراہان ملت، اس میں قوت للکار، قوت جزہار اور قوت غیرت اسلام نہیں ہے کہ جو کھڑے ہو کر پوچھ سکے اسرائیل سے کہ تم نے یہ ظلم کا، جبر کا جو بازار گرم رکھا ہوا ہے، اور اس تناظر میں فلسطین میں بسنے والی وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، بچے، جوان، ان کی جب چاہتے ہو تم راتوں کو تاریک کر دیتے ہو، جب چاہتے ہو ان کی زندگیوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہو، جب چاہتے ہو صفائے ہستی سے مٹا دیتے ہو، جب چاہتے ہو ان کے گھروں کو مس کر دیتے ہو، جب چاہتے ہو ان کے پیاروں کو ان سے جدا کر دیتے ہو، جب چاہتے ہو ان کی لاشیں روڑوں پر بے غور و کفن بچھا دیتے ہو، جب چاہتے ہو ان کی تجارت گاہوں کو مسک بے یار و مددگار کر دیتے ہو، کوئی دنیا کا ایسا حکمران، ایسی ریاست نہیں ہے کہ جو ان سے پوچھ سکے کہ تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ اس آج کے اس جدید دور میں اسلام اور مسلمان کا خون اتنا سستا کر دیا۔ 23 کروڑ وجود رکھنے والے انسانوں، سوچو تو صحیح کہ تمہارے بچوں کے رگوں میں دوڑنے والا خون اور فلسطین کے اندر رہنے والے مسلمان کے بچے کے رگوں میں دوڑنے والے خون میں بتاؤ کیا فرق ہے؟ ان کی سانسوں اور تمہاری سانسوں میں کیا فرق ہے؟ ان کی زندگی اور تمہاری زندگیوں میں کیا فرق ہے؟ ان کے دین اور تمہارے دین میں کیا فرق ہے؟ ان کے خدا اور تمہارے خدا میں کیا فرق ہے؟ ان کے لائے ہوئے اس کلام الہی اور تمہارے کلام الہی میں کیا فرق ہے؟ تمہاری تعلیمات اور ان کی تعلیمات میں کیا فرق ہے؟ کیا تمہیں بے حسی نے اس نہج تک پہنچا دیا کہ تمہیں اس پر بہنے والے خون اٹھتی ہوئی سسکتی ہوئی آوازوں پر ذرہ برابر بھی جنبش نہیں ہوتی؟ خوف، خشیت، کوئی ظلم پر اٹھنے والی آواز کو تھوڑی سی بھی غیرت نہیں آتی؟ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اپنے طرز زندگی پر غور کریں، اپنے انداز زندگی پر غور کریں، اور اس وقت اس جدید دنیا کے اندر پھیلے ہوئے اس نظام اور انسانی فلاحی اور اسلام انسانی بنیاد پر بنائی ہوئی ان تنظیموں اور فلاحی اداروں پر غور کریں کہ اس وقت صرف اور صرف مسلمان تنہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ کوئی مسلمان کا نہ حامی، نہ مددگار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی مسلمان کے درد کا مداوا کرنے والا، نہ ان کے زخموں پر برہم رکھنے والا۔ 57 اسلامی ملکوں پر بنی ہوئی فورس، پوری دنیا کے اندر اقوام متحدہ کے تحت کام کرنے والے فلاحی ادارے، مغربی ممالک میں پھیلی ہوئی طب کے نام پر، فلاحی اداروں کے نام پر بنی ہوئی بڑی بڑی تنظیمات، کیا انہیں یہ انسانی المیہ نظر نہیں آتا؟ کیا وہاں پر بچوں کی درد کی سسکتی ہوئی چیخیں چکار، ان کی زندگیوں کو جبر اور ظلم کا شکار کرنے والے یہ دندناتے ہوئے یہودی دنیا کو نظر نہیں آتے؟ لیکن اس کے باوجود کمال جو ہے وہ کرشمہ سازی ہے، کمال کرشمہ سازی ہے اس جدید دور کے اس اعلی کار کی کہ جس نے باوجود مظلوم کے پوری دنیا کے سامنے فلسطینیوں کو ظالم قرار دے دیا، ظالم دکھایا جا رہا ہے، ظالم بتایا جا رہا ہے، ان پر رحم کے سارے دروازے بند کرنے کے لیے ساری طاقتوں کو اپنے ساتھ ملایا جا رہا ہے، ان کے بہنے والے خون پر دندناتے ہوئے، سینہ دندناتے ہوئے یہودی پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک اور سرحدوں اور اسلام کے بڑے بڑے نام نہاد اسکالر سے لے کر حکمرانوں تک کے بارے میں یہ کہتے ہوئے برملا اور برسر ممبر یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے کن ریاستوں کی تم بات کرتے ہو؟ کون سی ریاستیں تمہیں امن دے سکتی ہے؟ کون سے حکمران تمہیں امن دے سکتے ہیں؟ جن ریاستوں کے اندر تم رہتے ہو ان ریاستوں کا چلنا، بڑھنا، پھولنا، پھلنا، پالنا، پولنا، یہ سب ہمارے دیے ہوئے ایڈ پر تم پلتے ہو۔